بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین. FM 96 نیوز کی خصوصی رمضان نشریات میں جان رمضان میں آپ کا میزبان ڈاکٹر اشفاق احمد آپ کی خدمت میں حاضر ہے. ناظرین، روزے کے لیے قرآن مجید میں لفظ صیام استعمال کیا گیا ہے. صیام صوم کی جمع ہے. صوم کا مطلب ہے رک جانا، خاموش ہو جانا، یعنی کہ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک سب کچھ چھوڑ دینا، اپنی خواہشات کو ترک کر دینا، اپنی تمناؤں کو قربان کر دینا، رک جانا، کھانا پینا چھوڑ دینا. یہ روزے کے مفہوم میں آتا ہے. اللہ کی ذات نے مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں اور قرآن میں یہ حکم ہوا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یعنی کہ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، متقی ہو جاؤ. تو ناظرین، اسی بات کو آگے لیے چلتے ہیں. آج ہمارے پروگرام میں ممتاز سیاسی اور سماجی شخصیت، ہر دن عزیز شخصیت، باوقار اور باکردار شخصیت، اور ایسی شخصیت جس نے علم و حکمت کے موتیوں سے اس سرزمین ریاست جموں و کشمیر میں خدمات پیش کی اور اللہ کے فضل و کرم سے شعبہ کے اعتبار سے آپ خوبصورت معلم ہیں اور الحمدللہ آپ قانوندان بھی ہیں. میری مراد آج میرے مہمان جناب عاصم جاوید ایڈوکیٹ صاحب آپ تشریف لائے میرے اسٹوڈیو میں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. ان کے ساتھ ہی میری اس خوبصورت دھرتی، میری کشمیر کی دھرتی کے خوبصورت سراہان، سرحیلے کاروان بدعت، بلبل شہر مدینہ، جناب اشتیاق احمد سلطانی ایڈوکیٹ صاحب آپ میرے اسٹوڈیو میں تشریف لائے. میں آپ کو اس میں قلب سے خوش آمدید کہتا ہوں. سب سے پہلے ہم آج اپنے نشریات کا آغاز اس عقیدت و محبت کے ساتھ کرتے ہیں کہ ان کی گلی سے رابطہ قائم رہا کرے، ان کی گلی سے رابطہ قائم رہا کرے، ان کی ثنا کا سلسلہ دائم رہا کرے، اشعار کا نزول ہو برسات کی طرح، شاید نصیب نات کا موسم رہا کرے. میں جناب اشتیاق احمد سلطانی ایڈوکیٹ صاحب حضور کی بارگاہ میں سب سے پہلے FM 96 والوں کا دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس کار خیر کو انہوں نے انجام دیا، اور آپ کی بالخصوص یہ ٹی وی والوں کی اور ڈاکٹر اشفاق صاحب آپ کی یہ سعی جمیلہ ہے. اللہ پاک سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک اس کو دن دگنی رات چگنی اس میں ترقی عطا فرمائے. اور آپ کی یہ جو پوری ٹیم ہے، میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکتیں عطا فرمائے. خودی کا سر نہا، خودی کا سر نہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. خودی ہے تیرے فسان، خودی ہے تیرے فسان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں، اگرچہ بت
آستینوں میں مجھے ہے حکم اذان، مجھے ہے حکم اذان، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے، 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 صنم کدا ہے جہاں، صنم کدا ہے جہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، کسی نے پوچھا کہ جنت کی کوئی قیمت ہے، تو مصطفیٰ نے کہا، تو مصطفیٰ نے کہا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، حسین آج بھی دونوں جہاں میں زندہ ہے، کہاں یزید کہاں یزید کہاں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ خود کا سر نہالا، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، لا الہ الا اللہ۔ اور لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا۔ لا الہ کو پڑھنے والوں لا الہ سے پوچھ لو، لا الہ کی تہ میں خون ہے شبیر کا۔ اور لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا گھر لٹ گیا شبیر کا۔ ناظرین، یہ بڑے خوبصورت انداز میں اشتیاق سلطانی ایڈوکیٹ صاحب حضور کی بارگاہ میں دلہا عقیدت و محبت پیش کر رہے تھے، ہمارے بہت خوبصورت مہمان۔ اور میں یہ بات ابتدا میں یہ بتلا رہا تھا کہ آج ہمارے سیاسی سماجی شخصیت تو یہ آپ ہیں ہی، لیکن اس سے اہم بات یہ ہے
کہ آپ ہمارے اس پرائیویٹ سیکٹر میں آزاد پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسیشن کے کوٹلی کے آپ تحصیل کے پریزیڈنٹ ہیں. تو اس اعتبار سے سب سے پہلے جو یہ کرونا کی وجہ سے ہمارا تعلیم کا جو حرج ہو رہا ہے اس سلسلے میں ہم آپ سے بات کریں گے, اور ہم رمضان مبارک کی مبارک ساتوں کے بارے میں بھی آپ سے بات کریں گے. تو میں سب سے پہلے جناب عاصم جبیل ایڈوکیٹ صاحب آپ سے کہ ایک تو آپ کو بہت بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے, اور دوسرا آپ رمضان کے حوالے سے کیا آپ کا کہ ہمیں ایک مسلمان کو کس طریقے کے ساتھ کوئی رمضان بسر کرنا چاہیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈاکٹر صاحب, سب سے پہلے تو میں FM 96 کا جو پروگرام آپ نے رمضان کے حوالے سے جان رمضان پیش کیا ہے, میں آپ کو اور آپ کی پوری ٹیم کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. اس کے بعد جہاں تک چونکہ ایجوکیشن کے حوالے سے تعلق ہے, تو آج چونکہ یہ پروگرام رمضان کا ہے اس حوالے سے بھی میں بات کروں گا, لیکن چونکہ ہم مسلمان ہیں اور مسلمان ہونے کے ناطے ہمارا جو ایمان ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ہوتا ہے, ایک عبادات ہیں اور دوسرے معاملات. تو عبادات میں تو ہم نماز, روزہ, حج اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں, لیکن معاملات کے معاملے میں سمجھتا ہوں کہ ہم جو مسلمان ہیں وہ اتنے کوئی اچھے ثابت نہیں ہو گئے کہ ہم پورا سال کاروبار کرتے ہیں, اور کاروبار کے بعد یہ ہوتا ہے جی کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ سال کے 11 مہینے تو پھر بھی ہم ڈبل منافع کماتے ہیں, لیکن جب رمضان آتا ہے تو رمضان کے مہینے میں ہمارا جو منافع ہوتا ہے وہ 4 گنا ہو جاتا ہے. تو بحیثیت مسلمان اگر ہمارا اخلاق اچھا نہیں ہے, ہمارا کردار اچھا نہیں ہے, ہمارا جو ہے وہ ہماری معیشت اچھی نہیں ہے, ہمارا رہن سہن اچھا نہیں ہے, تو میں سمجھتا ہوں کہ پھر ہم نمازوں میں جب نماز پڑھنے مسجد میں جاتے ہیں تو پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں. سال میں 1 مرتبہ ہم یا 2 مرتبہ عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں, حج کرنے کے لیے جاتے ہیں, اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ہم جو ہے وہ اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے بجائے ان کو جو ہے وہ پریشانی میں مبتلا کر دیتے ہیں, اور ہمارا جو منافع ہوتا ہے وہ 4 گنا بڑھ جاتا ہے. تو میں آپ کی اس پروگرام کی وساطت سے اپنے جتنے بھی ہمارے تاجر بھائی ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ رمضان کے مہینے میں اپنے منافع کو کم سے کم کریں. اگر عیسائی یہ کر سکتے ہیں, ہندو کر سکتے ہیں, تو پھر میرا خیال ہے کہ ہم مسلمانوں کو بھی اس پر بھی جو ہے وہ توجہ دینی چاہیے. جی بہت شکریہ. بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا کہ ہمیں جو ہے وہ اپنے منافع اور ان باتوں کا ہمیں دھیان دینا چاہیے. اور دوسری بڑی خوبصورت بات ہے کہ اسلام چونکہ آصف صاحب وہ کردار کا نام ہے, اسلام جو ہے وہ کریکٹر مانگ رہا ہے. اور مجھے جب آپ یہ بات کر رہے تھے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کے والد گرامی نے آپ کو یہ آپ نے والد گرامی نے آپ سے کہا کہ عمر میں پریشان ہوں کہ تو اونٹ کو قطاروں میں نہیں اکٹھا کر سکتا ہے اور تو کیا کرے گا زندگی میں. تو پھر وہی تاریخ نے ثابت کیا کہ 63,000 یا 64,000 مربع میل کے حکمران وہ عمر کہ وہ آپ نے فرمایا کہ اگر دریائے دجلہ کے کنارے کتا بھی پیاسا ہوگا تو اس کا بھی عمر سے پوچھا جائے گا. اسلام تو کردار کا نام ہے. جناب عمر نے کس طریقے کے ساتھ اپنا کریکٹر پیش کیا, اور یہ صرف سرکار کائنات علیہ السلام کی تعلیمات کا نتیجہ تھا کہ آپ کی تربیت جس انداز کے ساتھ صحابہ کی آپ نے پیش فرمائی, اور اس کا رزلٹ یہ نکلا کہ صحابہ نے کس انداز کے ساتھ اپنا کریکٹر پیش کیا کہ پھر وہ پوری دنیا میں اسلام کو پھیلا. تو بالکل آپ ٹھیک فرمایا کہ ہمیں اپنے منافع کی طرف توجہ دینی چاہیے, اور ہمیں بالکل خیال رکھنا چاہیے کہ یہ رمضان تو ہے ہی ہمدردی کا نام ہے, احساس کا نام ہے. رمضان تو خیال کا نام ہے کہ ہم کیسے کوئی فار ایگزامپل ہمارا ہمسایہ اگر بھوکا ہے, ہمارے ہمسائے میں کوئی غریب رہ رہا ہے تو وہ کس طرح زندگی بسر کر رہا ہے. اگر کسی کو ہمیں جب غروب آفتاب ہو رہا ہوتا, آفتاب غروب ہو رہا ہوتا ہے, تو اس وقت پھر ہمیں پیاس کی شدت جو ہے وہ پریشان کرتی ہے. یہ کیا ہے کہ یہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ آج ہم جب کوئی پیاسا ہوتا ہے تو اس کی کیا کیفیت ہوتی ہے. جب رمضان جب افطار کا وہ ٹائم آتا ہے تو جب ہمارا دسترخوان خوبصورت اور عالی شان قسم کے کھانوں سے وہ دسترخوان جو ہوتا ہے سجا ہوتا ہے, تو پھر ہمیں دل میں خیال کرنا چاہیے کہ وہ جو غریب ہے, وہ جو ضرورت مند ہے, وہ کیسے اپنی ضرورتوں کو پورا کر رہا ہوگا. تو رمضان کا یہ اللہ کی ذات نے
کیونکہ یہ ایکسرسائز رکھی نا، کیونکہ اللہ کی ذات نے رمضان اس لیے مسلمانوں کو دیا کہ یہ مسلمانوں کے لیے نہیں تھا، دیگر لوگوں نے بھی رمضان ہر مذہب میں کسی نہ کسی رنگ کے ساتھ اسلام جو ہے وہ روزہ جو ہے وہ شامل رہا. عیسائیوں کا روزہ ہے اور یہودی روزہ، ان کے ہر مذہب میں روزہ ہے، لیکن ان کا اپنا سٹائل ہے، ان کی کتابوں سے بھی ثابت ہے، ان کا اپنا نصاب سے ہے. تو لیکن یہ اللہ کا کرم ہے، خصوصی کرم ہے سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے ہمیں جو ہے ایک خاص ٹائم ملا. تو بڑی خوبصورت بات. پھر ہم اس کے بعد تعلیم کے بارے میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہمارا لاک ڈاؤن ہے، تعلیمی جو پریشانیاں ہیں، اس میں آپ کس حوالے سے، آپ کی تحصیل کے پریزیڈنٹ ہیں تو الحمدللہ میرے خیال میں 500 سے زائد جو ہیں وہ بلکہ ڈسٹرکٹ کوٹی میں جو ہے وہ 800 کے قریب جو ہے وہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر ہے. جی تو اس حوالے سے تو یہ ہے جناب کہ یہ کچھ سوا سال ہو گیا ہے لاک ڈاؤن جو ہے وہ کرونا کی وبائی جو ہے وہ برف کی شکل میں ہم پر مسلط ہوا. اور میں سمجھتا ہوں کہ بحیثیت مسلمان جو ہیں وہ ہمیں یہ کہا جا رہا ہے جی کہ آپ جو ہے وہ ماسک پہنیں، آپ سینیٹائزر استعمال کریں. تو مسلمان تو ڈاکٹر صاحب 5 وقت جو ہے جب وضو کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا سینیٹائزر ہے. تو یہ بدقسمتی ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہم سے ناراض، اللہ تعالیٰ ہم سے ناراض ہیں، اور اس وجہ سے یہ وبائی مرض جو ہے وہ ہمارے ملک میں بھی آئی ہوئی ہے. تو اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پرائیویٹ سیکٹر کا بڑا برا حال ہے. اور بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ بچے بیچارے ان کا بھی جو ہے وہ 1 سال جو ہے وہ ضائع ہی ہو گیا. پچھلے سال بھی ہماری حکومت نے بچوں کو بغیر امتحان لے کے کلاسز میں پروموٹ کر دیا ہے، اور اس سال بھی یہی کچھ کوششیں کر رہے ہیں کہ جناب اس سال بھی بچوں کو جو ہے وہ بغیر امتحان کے پروموٹ کر دیں. یہ پرائیویٹ تعلیمی سیکٹر جو ہے اس کے اساتذہ کرام جو بالکل سفید پوش لوگ ہوتے ہیں، ان کی تنخواہیں بیچاروں کی بڑی محدود سی ہوتی ہیں. تو ہمارے بلڈنگز کے کرایوں کے حوالے سے وہ مسائل ہے، بجلی کے بھی بلات جو ہیں وہ حکومت ہم سے وصول کر رہی ہے. پانی کے جو بلات ہیں پہلے جو ہے وہ 200-300 روپیہ جو منتھلی جو ہے وہ ہم سے پانی کا بل دیا جاتا تھا، لیکن اب تو پچھلے 1-2 مہینوں سے جو ہے وہ 2500 کمرشل جو ہے وہ بل ہم سے پانی کے دے رہے ہیں. تو یہ اس طرح کے بہت سارے بے شمار مسائل ہیں. بس اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ جو مرض ہے یہ ختم ہو. اللہ تعالیٰ ہم مسلمانوں کے حوالے سے پوری دنیا کے جتنے بھی انسانیت ہے اس پہ اللہ تعالیٰ رحم فرمائے اور یہ وبائی مرض ختم ہو. اور پھر ہم بالکل مسلمان ہمارا ایمان ہے کہ رب ہی شفا دینے والا ہے، اور انشاءاللہ رضی اللہ کے فضل و کرم سے پھر وہ دن آئیں گے، پھر اس بیماری سے نجات ہوگی انشاءاللہ. ہم نا امید نہیں ہیں، اور نہ ہی ہمارا دین ہمیں نا امید رہنے کی تلقین کرتا ہے. دین تو کہتا ہے کہ امید رکھو، اچھائی کی امید رکھو. انشاءاللہ کرم کریں گے، رب کرم کرے گا. سرکار کائنات اور صلی اللہ کے صدقے سے، پنٹن پاک کے صدقے سے ضرور کرم ہوگا. تو وہ منیر نیازی نے کہا تھا نا کہ میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، میں جو ایک برباد ہوں آباد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے، دیر تک اس میں محمد شاد رکھتا ہے مجھے. جی اشتیاق بھائی خوبصورت سا کلام حضور کی بارگاہ میں. سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں، سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں، دو عالم کما ہے تمام آ رہا ہے، ابھی ظلمتوں کا جنازہ اٹھے گا، ابھی ظلمتوں کا
دو عالم کا ماں ہے تمام آ رہا ہے سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں. اور یہ شعر کہ جدا یار سے یار رہتا نہیں ہے کوئی بات مرضی سے کہتا نہیں ہے جدا یار سے یار رہتا نہیں ہے کوئی بات مرضی سے کہتا نہیں ہے محمد کے ہونٹوں کے لینے کو بوسے محمد کے ہونٹوں کے لینے کو بوسے خدا کا پیارا کلام آ رہا ہے سما کس قدر خوبصورت ہے لوگوں. اور کبھی چاند تاروں کو الٹا گھمائے کبھی ڈوبے سورج کو الٹا گھمائے کبھی چاند تاروں کو الٹا گھمائے کبھی ڈوبے سورج کو پھر سے بلائیں کبھی لامکاں تک وہ محبوب جائے کبھی لامکاں تک وہ محبوب جائے اور کبھی گھر خدا کا پیام آ رہا ہے سما اس قدر خوبصورت ہے لوگوں. اور محمد کے پیاروں کی تو شان دیکھو کہ شاہی میں بھی گئے ہیں فقیری محمد کے پیاروں کی تو شان دیکھو کہ شاہی میں بھی گئے ہیں فقیری کہ فاروق اعظم تو پیدل ہیں لوگوں کہ فاروق اعظم تو پیدل ہیں لوگوں سواری پہ اڑ کے غلام آ رہا ہے کہ فاروق اعظم تو پیدل ہیں لوگوں کہ فاروق اعظم تو پیدل ہیں لوگوں سواری پہ کی غلام آ رہا ہے سما کس قدر یہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو یہ برابری کا تو نے دیا درس آدمی کو کہ غلام ناکفر پہ امام چل رہا
ये बराबरी का तूने दिया दर्श आदमी को कि गुलाम ना कपर है पे और इमाम चल रहा है। ये है इस्लाम, ये है कायनात में इस्लाम, और ये है इस्लाम की तरबियत, ये है इस्लाम। ये है कि गुलाम और नाका फिर इमाम, इनके क्या आए, फिर इनके किस किस पे इस्लाम के किस पहलू को आप देखेंगे और किस पे आप खामोशी इख्तियार करेंगे। और ये आसम भाई ये कितना, यानी कि क्या कौन से पहलू को हम छोड़े, कौन से पहलू को हम देखें कि सरकार ने फरमाया कि अगर आपको हमसाया भूखा सो गया तो उसके बारे में भी आपसे पूछा जाए। बेशक बेशक ये दीन है ना, दीन मोहम्मदी है कि यहाँ पे हमसाया का भी, अगर हमसाया तुम्हारा गैर मुस्लिम भी है तो उसकी रिस्पेक्ट भी आप पे फर्ज है, उसके हालात भी आपने देखने हैं। तो इस सिलसिले में आप क्या हमसाये के बारे में मैं तो ये कहूँगा कि देखें हमसाये के हवाले से जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि वो उसके बारे में तो आपसे सबसे पहले पूछा जाए। आप जो मर्जी करें, लेकिन जब आपका हमसाया जो है वो भूखा सो जाए, उसके बच्चे भूखे रहें और आप जो है वो अच्छे खाने खाएं, तो मैं समझता हूँ कि ये इस्लाम के बिल्कुल मुनाफी बातें हैं। इस्लाम तो ये कहता है कि जैसे खाना आप खुद खाते हैं ऐसे अपने पड़ोसियों का, गरीबों का भी ख्याल रखें, और जो चीज़ आप अपने लिए पसंद करते हैं दूसरों के लिए पसंद करें। बहुत खूबसूरत बात की। तो सर आपका क्या ख्याल है कि ये जो है बच्चों के लिए क्या नया अमल आप क्या करना चाहते हैं? बच्चों के लिए नया अमल तो गवर्नमेंट ने जो है वो हमारे जो लॉकडाउन की डेट दी है वो 17 है, और फिर वफाकी जो हमारे वज़ीर तालीम साहब हैं उन्होंने भी कहा कि 15 जून तक तो जो है वो इम्तहान नहीं होंगे, तो 15 जून से के बाद इम्तहान होंगे। क्योंकि डॉक्टर साहब बात यह है कि एक ऐसा शोबा जो एजुकेशन का, ये मेरे ख्याल में हुकूमत का कंट्रोल तो सिर्फ इसी पर ही चलता है। बाकी चूँकि मैशत के हवाले से मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने जो शहरों में लॉकडाउन नहीं लगाया या उस हवाले से वो काम कर रहे हैं, तो वो हमारे मुल्क की मैशत है। तो अगर हमारे मुल्क की मैशत जो है वो नहीं चलती है तो फिर मैं समझता हूँ कि मुल्क की इकानमी जो है वो फलाह हो जाती है। तो उस हवाले से गवर्नमेंट की कुछ मजबूरियाँ भी हैं, कुछ तो मजबूरियाँ जो हैं वो ये कोरोना की हैं, और कुछ मैं समझता हूँ कि कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जो हुकूमत से भी बाला हैं। उस हवाले से अभी गवर्नमेंट ने जो पिछले साल यकसा नसाब के हवाले से बात की थी, तो अभी उन्होंने बहुत सारे पब्लिशर को जो है वो एनओसी जारी नहीं किया, और अभी तक जो है वो हमारा नया नसाब जो है वो भी जो है उसी तरह पड़ा हुआ, वो जारी नहीं हुआ। किताबों की पब्लिशिंग तो हुकूमत चाह रही है, हुकूमत चाह रही है कि इसको थोड़ा सा आगे ऐसे भी महसूस हो रहा है कि हुकूमत की एजुकेशन प्रायोरिटी ही नहीं है, कुछ ऐसे महसूस हो रहा है। ये तो आज तक बदकिस्मती के साथ अनफॉर्चुनेटली ऐसा है कि हमें महसूस ये हो रहा है नाज़रीन कि हमारी प्रायोरिटी एजुकेशन रही नहीं है, बल्कि 3 साल हो चुके हैं और ये कह रहे हैं कि हम यकसा निसाब रखेंगे। तो यकसा निसाब के लिए क्या पॉलिसी है आपकी? आज की डेट तक आपने एनओसी जारी नहीं किया हुआ है और बच्चों का साल भी खत्म हो चुका है, जबकि साल तो मार्च में मेरे ख्याल में क्लोज हो जाता है, खत्म हो जाता है, दूसरा साल ये दूसरा साल बच्चों के लिए स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक निसाब ही नहीं बना। सर तो यूरोप में आप देखें तो वहाँ पे हुकूमतों की जो प्रायोरिटी होती है एजुकेशन फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो अनफॉर्चुनेटली हम जिस मुल्क में रह रहे हैं यहाँ पर जो एजुकेशन की प्रायोरिटी है वो आखिरी प्रायोरिटी होती है। बाकी सारे मामलात हम करते हैं और फिर हमारी ख्वाहिश नहीं होती कि हमारे बच्चे पढ़ें, पढ़ लिख के जनाब इस मुल्क की और कौम की खिदमत करें। हम माहौल को जो है वो खुद आलूदा कर देते हैं और फिर यही बदकिस्मती है कि जो है हम दुनिया में वो मुकाम हासिल नहीं कर सकते जो बाकी अक़वाम जो है वो आगे बढ़ रही है। मेरे ख्याल में शायद इन्हीं बिना पे आपने सियासत में आने का ऐलान भी किया, कोई ये भी बात सुनने में आई है। जी इंशाल्लाह जो है वो मैं जो है वो इलेक्शन में हल्का हमारा जो है कोटली का सिटी का हल्का से इलेक्शन में इंशाल्लाह। तो क्या उम्मीद है कि आप डॉक्टर साहब ये जो है हम पिछले आप कह सकते हैं कि 40-50 साल की जो सियासत है इस सियासत ने हमारे सियासी निज़ाम को ये आलूदा किया हुआ है। पाकिस्तान में तो मार्शल लॉ आते रहे, लेकिन आज़ाद कश्मीर में एक प्रोसेस के तहत जो है
وہ جمہوری حکومتیں آتی ہو جاتی رہی. لیکن یہاں بھی جو ہے وہ سیاست میں سمجھتا ہوں کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کی اگر صرف بات کریں تو صرف 400 لوگوں کے ارد گرد گھومتی ہے. کچھ تو ہمارے 5-6-7 جو ہے ایم ایل اے ہو جاتے ہیں اور پھر ان کے کچھ جو ہے وہ باقی ان کے دوست احباب, ان کے رشتہ دار, ان کے سیاسی ساتھی جو ہوتے ہیں انہیں کے گرد گھومتی ہے. باقی تو یہاں لوگوں کے مسائل کی طرف کوئی توجہ ہی نہیں دی جا رہی. اب کوٹلی ہمارے کو دیکھ لیں, شہر کا حلقہ ہے اور یہاں اس دفعہ بھی جو ہے وہ 7-8 جو ہیں وہ ایم ایل اے جو ہیں وہ اسمبلی میں ہیں. لیکن آپ دن کو شہر سے گزریں تو یہ جو بکیار روڈ ہے جس سے ابھی آپ آئے ہیں, یہ روڈ کی حالت دیکھیں. پانی ہمارا ہے تو وہ گندا پی رہے ہیں, پانی ایسا ہی ہے. بلکہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ہمارے مویشی آپ کو سڑکوں پر چلتے پھرتے نظر آئیں گے. ہماری جو شہر کی جو مین سڑکیں ہیں وہاں پر کوڑا کرکٹ کے ڈھیر نظر آئیں گے. میں کل اپنا شاہی محلے کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ شام کو جو ہے افطاری سے کوئی آدھا گھنٹہ پہلے جو ہے وہ ہماری بچیاں جو ہیں وہ پائلٹ اسکول کے باہر جو ہے وہ انہوں نے گڑھے اور گڑھے اٹھائے ہوئے ہیں اور وہ پانی کے لیے آ رہی ہیں. تو یہ بڑی بدقسمتی ہے ہماری کہ جو ہے وہ ہمیں صاف پانی ملنے کے لیے جو ہے وہ نہیں مل رہا ہے. ہماری سیوریج کا جو سسٹم ہے وہ انتہائی خراب ہے. آپ ٹریفک کا بہت دیکھیں کہ اس حوالے سے ہماری گورنمنٹ نے, پچھلی گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا. یہ ناری اڈے کی میں آپ کو بات بتاؤں کہ اس کو خوبصورت تو بنایا جا رہا ہے, ایک بڑی عمارت وہاں کھڑی کی گئی ہے اور نیچے جو ہے وہ بیسمنٹ بنایا گیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہمارا جو جہاں سے یہ نقشہ اپروو ہوا ہے وہاں اس نقشے میں اگر نیچے جو ہے وہ بیسمنٹ میں آپ پارکنگ کا سسٹم رکھ لیتے تو بہت سارے مسائل جو تھے وہ حل ہو جاتے تھے. لیکن ہم نے اس کے اوپر لنٹر ڈال کے اس کو بند کر دیا ہے اور یہ ایک بڑا نقصان کر دیا ہے. تو اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہاں پہ ہماری کوٹلی میں سر بڑی بدقسمتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ رونا آتا ہے جب آپ لوگوں کے مسائل دیکھیں, شہر کے لوگوں کے مسائل دیکھیں. حالانکہ یہ ہمارا مرکزی شہر ہے اور یہ ضلع کا ہیڈ کوارٹر ہے, تو اس کی جو صورتحال ہے بڑی بدقسمتی ہے. وہ ایسا ہی وہ کہا تھا نا, اس نے انور مقصود نے کہا تھا کہ بھاگتے کتے سے اپنے ساتھی کتے نے کہا بھاگ, بھاگتے کتے سے اپنے ساتھی کتے نے کہا بھاگ ورنہ آدمی کی موت مارا جائے گا. تو ورنہ ہمارا جو اشر ہے بے شک ایسا اللہ تعالیٰ بہتری لائے, اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے اور اللہ تعالیٰ آپ بھی جیسے تعلیم یافتہ لوگ آئے اور ملک اور قوم اور اس ریاست کے لیے کچھ بہتر فضا پیدا ہو. تو اشتیاق صاحب خوبصورت سا کلام اور آپ پیش کریں, پھر ہم اس کے بعد کلام کرتے ہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں یہ کلام, چونکہ حضور سا تو کوئی ہے ہی نہیں, بے شک بات صرف یہ ہے, تو میں چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا. ہے ختم رسل مکی مدنی, ہے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تجھ سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تم سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ختم رسل. اے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تجھ سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے نور مجسم تیرے سوائے, نور محمد تیرے سوا, محبوب خدا کا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ختم رسل مکی مدنی, کونین میں تجھ سا کوئی نہیں, کوئی نہیں ہے ختم رسل. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں, اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں,
آدم سے جناب موسیٰ تک، آدم سے جناب آدم سے جناب عیسیٰ تک، سرکار کے جیسا کوئی نہیں، کوئی نہیں ہے ختم رسل۔ جی ناظرین، یہ پروگرام آپ FM 96 نیوز کے آفیشیل پیج پہ بھی دیکھ سکتے ہیں اور کوٹلی کی آواز کے آفیشیل پیج پر بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے اس پروگرام میں ہمارے جو سپانسر ہیں وہ جنید جاوید گوہر کنسٹرکشن کمپنی، انہوں نے اس پروگرام کو سپانسر کیا ہے اور ان کے ساتھ ہی ہمارے ساتھ سپانسر کر رہے ہیں اس پروگرام کو مدینہ ایکو ساؤنڈ سسٹم، آپ ہمارے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں۔ جن ساتھیوں نے تعاون کیا میں ہم ان کا بہت شکریہ ادا کرتے ہیں اور اس امید کے ساتھ کہ آپ ہمارا ساتھ دیں گے، آپ ہمارے ساتھ چلتے رہیں گے، ہم حضور کی بارگاہ میں خوبصورت صلاحات پیش کرتے رہیں گے اور ہم عقیدت و محبت کے ساتھ سیاسی اور سماجی شخصیات بھی اس پروگرام میں تشریف لائیں گی۔ تو میں آخر میں ہمارے معزز مہمان جناب عاصم جاوید ایڈوکیٹ صاحب، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اپنا آخری پیغام دیں۔ آپ کی سوچ کیا ہے، آپ کیا چاہتے ہیں، آپ کا ویژن کیا ہے آپ قوم کے لیے، کہ آپ جس طرح آپ نے تعلیم کے میدان پہ اپنا نام لوہا منوایا، اپنا نام پیدا کیا اور بے شمار غریب اور یتیم بچوں کو فری تعلیم دی آپ نے اور لوگوں کے ساتھ خصوصی تعاون فرمایا، اسی طرح آپ سیاست پہ کیا چاہتے ہیں، آپ کو کیا پیغام کیا ہے؟ وہ کرتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، کیونکہ وہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ میں معلم بنا کے بھیجا گیا ہوں۔ تو استاد جو ہے وہ قوم کو بناتا ہے۔ تو اس حوالے سے سیاسی میدان میں بھی اللہ کا الحمدللہ میں کوئی سیاسی لیڈر تو نہیں ہوں لیکن سیاسی کارکن ہوں۔ اس حوالے سے میرا جو دوستوں کو اپنے اس شہر کے رہنے والے لوگوں کے لیے پیغام یہ ہے کہ میری کوشش ہوگی اور الحمدللہ میں پوری بھرپور کوشش کروں گا کہ میرٹ کو جو ہے وہ بحال کیا جائے، ایجوکیشن میں میرٹ کو بحال کیا جائے، جتنے بھی دیگر ہمارے محکمہ جات ہیں وہاں پہ میرٹ کا بول بالا ہو اور پھر حق اور سچ کا جو ہے وہ بول بالا ہو، اور پھر یہاں جو ہمارے کوٹلی کے لوگوں کے جو مسائل ہیں جیسے صاف جو ہے وہ پینے کا پانی کا جو مسئلہ ہے، پھر ہماری جو ٹریفک کا جو مسئلہ ہے، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ہماری جو شہرات کی جو صورتحال ہے وہ بڑی بدحال قسم کی ہے، اور میں کوشش کروں گا کہ جس طرح ہمارے ایم ایل اے جو ہیں وہ چاہتے رہیں کہ ہمارے جتنے بھی فنڈز ہوں وہ ہم سے ہو کے جو ہے وہ لوگوں تک پہنچیں، تو میری کوشش ہوگی کہ اگر کوٹلی کے لوگوں نے میرا ساتھ دیا تو یو سی کی سطح تک جو ہے وہ ہر جو ہماری لوکل کونسل ہوگی، بلدیہ کی جو ہمارے کونسل ہوں گے، ان کے جتنے بھی فنڈ ہوں گے وہ ان کے حوالے کیے جائیں اور اس سطح پہ حل کیے جائیں۔ میں آپ کو بتاؤں کہ جو اس وقت ہمارا بجٹ ہے وہ ایک لوکل کونسلر کو جو ہے وہ سال میں 20 لاکھ کے قریب جو ہے وہ ملتا ہے، اور اگر 5 سالوں میں آپ 20 لاکھ کے حساب سے خرچ کریں تو 1 کروڑ روپیہ بنتا ہے، اور اگر یہ پیسے جو ہے وہ ہمارے لوگوں پہ خرچ ہوں، ہمارے شہر میں خرچ ہوں، ہمارے دیہاتوں میں خرچ ہوں، تو ہمارے مسائل جو ہے وہ 5-10 سال جو ہے وہ بالکل جو ہے وہ حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن بدقسمتی یہی ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ سیاسی جو لوگ ہیں، جو سیاسی پنڈت ہیں پرانے جو ہے، وہ انہوں نے سیاست کو اپنے گھر کی ڈولی بنایا ہوا ہے، اور پھر لوگوں کے مسائل جو ہیں وہ اسی طرح ہے، ہر 5 سال کے بعد جو ہے وہ پھر ہم نیا رونا شروع کر دیتے ہیں۔ تو عوام کے لیے یہی ہے کہ ووٹ جو ہے وہ آپ کے پاس ایک امانت ہے، اور اگر آپ 5 سال کے بعد جو ہے وہ آپ اس امانت کو سچی گواہی کے طور پہ استعمال نہیں کریں گے تو پھر یقین جانیے کہ جو ہمارے معاشرے کی صورتحال ہے موجودہ یہ اسی طرح رہے گی، ہم میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی۔ تو آپ کا یہ جو عمل ہے ووٹ دینے کا عمل، اگر یہ آپ نے درست طریقے کے ساتھ کیا تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ
کوٹلی میں اگلے 5 سالوں میں انقلاب انشاءاللہ جی ناظرین، میں FM 96 نیوز اور کوٹلی کی آواز کے پلیٹ فارم سے اور بالخصوص میں شکر گزار ہوں جناب جنید جاوید گوہر کنسٹرکشن کمپنی اور مدینہ ڈیجیٹل ساؤنڈ سسٹم والے آپ تمام ساتھیوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اور بالخصوص ہماری جتنی بھی ٹیم ہے میں تمام اپنی ٹیم کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ اپنا خاص خیال رکھیے، اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی ناصر ہو۔ اپنے میزبان کو اجازت دیے، اللہ